ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں 20 سال کی حسین دوشیزہ تھی، مگر میری شادی ایک بوڑھے آدمی سے کی جا رہی تھی۔ میرے گھر والے غیرت کے نام پر یہ رشتہ کر رہے تھے۔ میں یہاں شادی ہرگز بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر آج میرا نکاح تھا اور مجھے رخصت ہو کر یہاں سے چلے جانا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اگر آج میں نے خود کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا تو زندگی بھر اس مکار بڈھے کے گھر میں قیدی بن کے رہنا پڑے گا، اور میرے گھر والے تو پہلے ہی مجھ سے متنفر ہیں۔ کوئی بھی میرا ساتھ نہیں دے گا، بس میری ایک سہیلی تھی روما جو میرا خیال کر رہی تھی، ورنہ باقی سب تو مجھے بوجھ سمجھ کر سر سے اتار کر پھینک رہے تھے۔ مجھے ایک ایسے گناہ کی سزا دی جا رہی تھی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ سب گھر والوں کے سامنے میں نے خوب منتیں کیں، ہاتھ جوڑے، اپنی صفائی پیش کی، مگر کچھ بھی کام نہ آیا۔ کسی کو مجھ پر رحم نہیں آ رہا تھا۔ میری ماں بھی اس فیصلے پر بالکل چپ ہو گئی تھی۔ میرے بہن بھائی جو سگے نہیں تھے بلکہ سوتیلے تھے، سب ہی میرا مذاق اڑا رہے تھے، مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ میری ماں نے میرے باپ کی موت کے بعد گھر والوں کے کہنے پر دوسری شادی کر لی تھی۔ جس شخص سے ماں کی شادی ہوئی اس کی پہلے ہی 3 بچے تھے جو بن ماں کے تھے۔ سوتیلے باپ نے کبھی مجھے کچھ کہا نہیں تھا، مگر کبھی شفقت بھی نہیں جتائی تھی۔ میں شروع سے ہی اپنے آپ میں مگن رہتی تھی۔ سوتیلے بہن بھائی بھی فاصلے پر ہی رہتے تھے۔ ویسے تو ہمارے گھر میں کبھی سگے سوتیلے کے جھگڑے نہیں ہوئے تھے، اماں سب کچھ جوڑ کر رکھتی تھیں۔ اب تک کی زندگی بہت ہی آرام سے ایک ہی ڈھب پر گزر رہی تھی، مگر میری زندگی میں اصل طوفان تو تب آیا، اور یہ طوفان لانے کی سب سے بڑی ذمہ دار میری بھابھی تھی۔ یہ سب کچھ انہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ مجھ سے شدید نفرت کرتی تھی، اور یہ نفرت انہوں نے کبھی بھی ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ وہ بہت کم اپنے میکے جاتی تھیں۔ ہاں، ان کا ایک بھائی تھا جو ہر دوسرے تیسرے روز ان سے ملنے آ جاتا تھا۔ میں نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ جب بھی میں بھابھی کے پاس جاتی اور اگر وہ آیا ہوا ہوتا تو مجھے بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھتا تھا، بلکہ دیکھتا کیا تھا، گھورتا تھا۔ میں کوشش کرتی تھی کہ میرا اس سے سامنا کم ہی ہو۔ ایک دن بھابھی کی فیملی میں ایک فنکشن تھا، سب گھر والے جا رہے تھے، اماں بھی شامل ہو رہی تھیں۔ کیونکہ خاندان کا معاملہ تھا اس لیے اماں انکار نہیں کر سکیں۔ میں بھی تیار ہو گئی۔ ہم جانے کے لیے نکل رہے تھے کہ بھابھی نے مجھے کہا کہ رضیہ، گاڑی میں جگہ نہیں بچی ہے، تم ایک کام کرو، یہاں رکو، تمہارے بھائی ہمیں چھوڑ کر تمہیں لینے آ جائیں گے۔ مجھے ان کی بات عجیب تو لگی، مگر میں نے کہا ٹھیک ہے۔ سب لوگ چلے گئے، میں گھر پر اکیلی تیار بیٹھی بھائی کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ اسی وقت میرا موبائل بجا۔ میں نے دیکھا تو بھابھی کی کال آ رہی تھی۔ میں نے جھٹ سے کال اٹھا لی۔ وہ بولی، رضیہ یار، تمہارے بھائی یہاں کافی مصروف ہیں اس لیے وہ نہیں آ سکتے، میں ایسا کرتی ہوں اپنے بھائی کو بھیج دیتی ہوں، وہ تمہیں یہاں لے آئے گا۔ اس سے پہلے کہ میں انکار کرتی انہوں نے کال کاٹ دی۔ کچھ دیر بعد ان کا بھائی فراز آ گیا۔ میں تیار تھی، چادر لے کر باہر آ گئی۔ میں نے دیکھا وہ بہت گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ راستے میں بولا، کیا تم کسی کو پسند کرتی ہو؟ میں اس اچانک سوال پر حیران رہ گئی تھی، کیونکہ اس سے میری کوئی قسم کی کبھی بھی بے تکلفی نہیں رہی تھی جو وہ مجھ سے ایسے سوال کر رہا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں اسے جواب دیا کہ نہیں، اور میں یہ سب باتیں اس سے کیوں شیئر کروں گی۔ پھر سارے راستے میں نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ اگلے دن میں نے بھابھی سے صاف کہا کہ اپنے بھائی کو سمجھا دیں، وہ ایسی نظروں سے مجھے نہ دیکھا کرے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ مجھے یاد ہے جب بھائی بھابھی کی شادی ہوئی تھی تب ان کا یہ بھائی یہاں نہیں تھا، وہ کہیں باہر نوکری کرتا تھا، مگر اب وہ واپس آ گیا تھا۔ پہلی بار ملنے پر یہ پوری فیملی بہت ہی اچھی لگی تھی، مگر ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ لوگ، خصوصاً بھابھی، ایک بہروپ اپنائے ہوئے تھیں۔ جب ہم بھائی کے رشتے کے لیے بھابھی کے گھر گئے تو وہ بہت نیک اور معصوم بن رہی تھیں۔ اماں کو وہ پہلی آنکھ میں ہی بھا گئی تھیں۔ اماں نے سب سے پوچھ کر جھٹ انہیں ہاں کر دی تھی۔ یوں بھائی کا رشتہ پکا ہو گیا۔ ہم نے شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بھابھی شرعی پردہ کرتی تھیں، اس لیے باہر مارکیٹ وغیرہ بھی نہیں جاتی تھی، ورنہ اماں انہیں ساتھ لے کر شادی کا جوڑا لینا چاہتی تھیں، مگر انہوں نے کہا کہ اپنی مرضی سے لے لیں کوئی بھی۔ گھر کی پہلی شادی تھی، ہم سب بہت ہی جوش و خروش سے تیاریوں میں مگن تھے۔ مجھے بھابھی بہت اچھی لگتی تھیں۔ جب وہ دلہن بنی بیٹھی تو تب بھی انہوں نے حجاب لے رکھا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ہر کوئی انہیں بہت ہی نیک کہتا تھا۔ اماں کو وہ بہت پسند تھیں، مگر میں نے نوٹ کیا کہ نہ جانے کیا بات ہوئی کہ شادی کے بعد اماں کا رویہ بھابھی سے بدل گیا تھا۔
اور یہی نہیں بلکہ وہ مجھے بھی سختی سے منع کرتی تھیں کہ اپنے بھابھی سے دور رہا کرو۔ مجھے اماں کی اس بات کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی، اس لیے ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتی تھی۔ ہمارے گھر کے 3 پورشن تھے، بھابھی دوسرے پورشن میں رہتی تھیں، کھانا وغیرہ بھی وہیں پکاتی تھیں۔ میں اماں کے منع کرنے کے باوجود بھی چھپ کر ان سے ملنے چلی جاتی تھی۔ وہ جب بھی ملتی بہت ہی پیار اور محبت ظاہر کرتی تھیں۔ اگر مجھے اس وقت ان کا اصل روپ پتہ چل جاتا تو میں اماں کی بات مان کر کبھی بھی ان سے نہ ملتی، مگر میں بھی دوسروں کی طرح بے وقوف بن گئی تھی۔ میں اکثر انہیں کونے والے کمرے میں مصروف دیکھتی تھی، وہ وہاں کسی کو جانے نہیں دیتی تھیں۔ میں نے 1-2 بار ان سے پوچھا بھی کہ اس کمرے میں ایسا کیا ہے تو وہ ہنس کر ٹال گئیں اور بولی کہ میں وہاں وظیفے وغیرہ پڑھتی ہوں پرسکون ہو کر۔ وہ جب بھی ایسی باتیں کرتی تو میں آگے سے کافی مروب ہو جاتی تھی، یہ سوچ کر کہ کتنی نیک بھابھی ملی ہیں مجھے، اس لیے میں نے ان سے ملنا جاری رکھا۔ کالج میں سب دوستوں کے سامنے میں بھابھی کی خوبیاں بیان کرتی تھی۔ کالج میں میری ایک بیسٹ فرینڈ تھی جس کا نام روما تھا۔ وہ کافی زیادہ آزاد خیال لڑکی تھی، مگر دل کی بہت ہی اچھی تھی۔ ایک امیر بزنس مین کی اکلوتی بیٹی تھی، میرے سے اس کی اچھی بنتی تھی۔ 1-2 بار وہ میرے گھر آئی اور بھابھی سے بھی ملی، مگر اماں کی طرح اسے بھی بھابھی کچھ زیادہ پسند نہیں آئی تھی۔ مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ بھابھی میں ایسا کیا ہے جو دوسرے انہیں پسند نہیں کرتے۔ خیر میں جب بھی دوستوں کے سامنے ان کی تعریفیں کرتی تو روما مجھے ٹوک دیتی کہ وہ اتنی بھی اچھی نہیں ہے جتنی تم ان کی تعریفیں کرتی ہو۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میری بھابھی سے جیلس ہوتی ہے۔ روما نے ایک دن مجھے کہا کہ اس گھر میں ایک پارٹی ہے، تم بھی وہاں آنا۔ میں نے اسے منع کر دیا کہ یار ہم لوگ پارٹیز وغیرہ میں نہیں جاتے ہیں، میرے گھر والے اجازت نہیں دیں گے اس کی کبھی بھی۔ جس پر وہ بولی کوئی بات نہیں، میں تمہاری اماں سے بات کر لوں گی۔ پھر اس نے نہ جانے کیسے اماں کو منایا کہ اماں مان گئی۔ بھائی کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ اکیلے مت جاؤ، بھابھی کو ساتھ لے جاؤ۔ میں راضی ہو گئی۔ بھابھی تیار ہوئی اور انہوں نے خود کو مکمل ڈھک لیا۔ ہم جب پارٹی میں پہنچے تو وہاں بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے، مگر مرد اور عورتیں الگ الگ تھیں۔ روما لوگ جتنے بھی ماڈرن اور امیر تھے مگر وہ ہر چیز ایک حد میں رہ کر کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مجھے پسند بھی تھی۔ عورتیں الگ تھیں تو میں نے بھابھی سے کہا کہ آپ بے شک برقع اتار دیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ روما نے بھی 2-3 بار انہیں یہی کہا مگر وہ نہیں مانی، حالانکہ وہاں کوئی فوٹوگرافر نہیں تھا۔ اس دن مجھے پہلی بار بھابھی کا رویہ کافی عجیب سا لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی مسلسل وہ بہت غور سے ادھر ادھر عورتوں کو دیکھنے میں مگن تھی۔ اس دن ان کی بہت عجیب سی حرکتیں میں نے نوٹ کی تھیں، مگر میں چپ رہی اور کچھ نہیں بولی۔ پارٹی سے واپسی پر بھابھی مجھ سے بولی رضیہ تمہاری یہ دوست اکلوتی بیٹی ہے کیا اپنے ماں باپ کی؟ میں نے کہا جی۔ تو وہ آگے سے بولی پھر تو یہ ساری جائیداد اسی کے نام ہوگی، یہ لوگ کتنے امیر ہیں۔ میں نے ان کی اس بےتکی بات پر عجیب سی نظروں سے انہیں دیکھا مگر چپ رہی، کیونکہ ان کی بات بے حد غیر متوقع تھی۔ ہم بھی اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے، پھر وہ ایسی بات کیوں کر رہی تھیں؟ جب ہم گھر پہنچے تو میں پوری رات سو نہ پائی، رہ رہ کر بھابھی کی باتیں اور ان کا رویہ مجھے یاد آ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید روما صحیح کہتی ہے کہ تمہاری بھابھی کو توجہ حاصل کرنے کی عادت ہے، مگر کچھ دن بعد میں نے بھابھی کو پرانے والے روپ میں دیکھا اور ان کا رویہ اپنے ساتھ بہت ہی اچھا دیکھا تو میں یہ سب بھول گئی۔ ایک دن میں بھابھی سے یوں ہی چھپ کر ملنے گئی تو انہوں نے کہا سمیرا یہاں آؤ۔ میں ان کے کہنے پر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ انہوں نے اپنے دراز سے ایک تھیلی نکال کر مجھے دی اور بولی یہ لو اپنے پاس سنبھال کر رکھو۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو وہ بولی یہ سونے کا کڑا ہے، تم اسے بس اپنی ماں سے چھپا کر سنبھال کر رکھنا۔ میں حیران ہوئی کہ یہ ان کے پاس آیا کہاں سے، اور جب یہی سوال میں نے ان سے پوچھا تو وہ بولی کہ میں ایک عمل کرتی ہوں جس کی وجہ سے یہ زیور مجھے ملتے ہیں، مگر جب تک عمل مکمل نہیں ہو جاتا میں زیورات کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتی ہوں، اس لیے تمہیں دے رہی ہوں۔ بھابھی کی بات سن کر میں کافی خوش ہوئی کہ وہ مجھ پر کتنا بھروسہ کرتی ہیں۔ میں نے وہ کڑا اپنے دوپٹے کے پلو میں چھپا لیا اور نیچے آ کر الماری میں رکھ دیا۔ اب یہ روز ہونے لگا تھا، میں جب بھی ان سے ملنے جاتی وہ کوئی نہ کوئی سونے کا زیور مجھے دے دیتی تھی اور پھر میں اسے الماری میں چھپا دیتی تھی۔ اماں کو اس بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا، وہ گھر سے اکثر ہی یہ کہہ کر نکلتی تھیں کہ وہ اپنی پیرنی بی بی سے ملنے جا رہی ہیں اور پھر گھنٹوں تک واپس نہ آتی تھیں۔ اماں کو بھی بھابھی کی عادتیں پسند نہیں تھیں، بھائی بھی کچھ نہیں کہتے تھے اس سب کے بارے میں، انہیں اپنی بیوی سے بے حد محبت اور الفت تھی۔
میرے پاس بھابھی کے دیا ہوا کافی زیور جمع ہو گیا تھا. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ ان سب کا کیا کریں گی، اور مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ اگر اماں نے کسی دن یہ دیکھ لیا تو میرا کیا ہوگا، میں کیا جواب دوں گی. بھابھی کے پاس اکثر کچھ عورتیں آتی تھیں جو دم وغیرہ کرواتی تھیں، اور ہر جمعرات کو بھابھی کہیں چلی جاتی تھیں. جب واپس آتی تو ان کے پاس زیور اور پیسے ہوتے تھے. میں ان سے کوئی سوال نہیں کرتی تھی، بس چپ چاپ وہ سب چھپا کر رکھ دیتی تھی. وقت یوں ہی گزرتا رہا. بھابھی کا کام ایسے ہی چل رہا تھا. اب تک اماں کو اس بات کی بھنک بھی نہیں لگی تھی. پھر ایک دن عجیب واقعہ ہوا. ان دنوں میرے کالج کے پیپر ہو رہے تھے تو میں رات دیر تک بیٹھ کر پڑھتی رہتی تھی. مجھے اب بھابھی کے پورشن میں جانے کی فرصت بھی نہیں ملتی تھی. میں ایک دن ایسے ہی رات کو جب سب سو رہے تھے تو اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی. تبھی میرے روم کا دروازہ بجا. میں نے حیرت سے گھڑی کی طرف دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے. اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچتے ہوئے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے بھابھی کو کھڑا دیکھ کر پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ اس طرح کبھی بھی میرے روم میں نہیں آئی تھی، وہ بھی یوں رات کے اس پہر. میں نے کہا، کیا ہوا بھابھی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تو وہ بولی کہ مجھے تم سے ایک کام ہے، تم دروازہ بند کرو، میں نہیں چاہتی کوئی بھی اس وقت ہمیں دیکھے. پھر وہ اندر آ گئی. میں نے روم لاک کر دیا. تو وہ بولی، رضیہ کیا تم میری ایک مدد کر سکتی ہو؟ میں نے کہا جی، مگر اتنی رات کو کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو وہ بولی، تم اتنے دن سے اوپر نہیں آئی تو مجبوراً مجھے اس وقت آنا پڑا، کیونکہ دن میں تمہاری اماں میرا یہاں آنا پسند نہیں کرتی ہیں، اسی لیے ابھی آئی. تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں کچھ زیور دیے تھے، وہ تم نے کہاں رکھے ہیں؟ میں نے کہا، وہ میری الماری میں ہی رکھے ہوئے ہیں، کیا آپ کو چاہیے؟ تو وہ بولی، ہاں، تم بس کل شام کو 5 بجے تیار رہنا، ہم یہ زیور لے کر جیولر کے پاس جائیں گے اور انہیں بیچ کر آئیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اگلے دن بھابھی کی ہدایت کے مطابق میں شام کو 5 بجے تیار ہو کر بیٹھ گئی. انہوں نے جیسے ہی مجھے میسج کیا میں گھر سے نکل آئی. اماں کو میں نے کہا کہ ایک دوست سے ملنے جا رہی ہوں. بھابھی اپنے پورشن کے پچھلے والے گیٹ سے باہر آئی تھی. وہ گیٹ پچھلی گلی میں کھلتا تھا. ہم یہ احتیاط اس لیے کر رہے تھے تاکہ اماں کو ہرگز بھی یہ شک نہ ہو کہ میں اور بھابھی ساتھ کہیں جا رہے ہیں. میں وہ زیور ایک پوٹلی میں ڈال کر ساتھ لے کر گئی تھی. بھابھی مین روڈ پر مجھے ملی. ہم نے رکشہ کیا اور ایک دور دراز علاقے میں آ گئے. یہاں کوئی دکان نہیں تھی، بس کچھ کچے پکے مکان بنے تھے. میں حیران ہوئی، یہاں کیوں آئے ہیں؟ ایک گھر کے سامنے رک کر بھابھی نے دروازہ بجایا. اندر سے ایک بچے نے دروازہ کھولا اور بھابھی کو دیکھ کر اندر آنے کو کہا. شاید وہ انہیں پہلے سے جانتا تھا. ہم اندر گئے تو وہاں ایک آدمی اور ایک عورت بیٹھے تھے. بھابھی نے مجھ سے سارا زیور لے کر انہیں دے دیا اور کہا کہ یہ سب ہم بیچنا چاہتے ہیں. انہوں نے زیور جانچ کر اور کچھ رقم دے دی. وہ رقم ان زیورات کے مقابلے میں بہت کم تھی. میں حیران ہوئی کہ اتنی رقم کیوں لی بھابھی نے. جب یہی سوال کیا تو وہ بولی، انہوں نے صحیح رقم دی ہے، ہمارے حصے میں اتنی ہی بنتی تھی. کچھ پیسے مجھے بھی دیے بھابھی نے. میں جب گھر آئی تو عجیب سوچ میں الجھی رہی کہ شہر کی ساری مارکیٹس چھوڑ کر بھابھی وہاں کیوں گئی تھی، مگر ابھی میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. میرے 2 پیپرز رہ گئے تھے بس. میں نے اپنا دھیان پڑھائی میں لگا دیا. پیپرز مکمل ہوئے تو میں نے فرصت ملتے ہی ایک دن بھابھی کے پورشن میں جانے کا پلان بنایا. اماں اس دن کسی کام سے پڑوس میں جا رہی تھیں. جیسے ہی وہ گئیں میں اوپر چلی گئی. مجھے ان کے پورشن سے عجیب سی آوازیں آئیں. میں نے اندر جا کر دیکھا تو سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا اور بھابھی اور وہ آپس میں کوئی بحث کر رہے تھے. مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. میں بھابھی کے پاس گئی اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے اور یہ کون ہے، مگر انہوں نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے مجھے بازو سے پکڑ کر اس آدمی کے سامنے کر دیا اور بولی، اصل مجرم یہ ہے، ساری غلطی اسی کی ہے، اب تم جو چاہو قیمت لے لو اس سے. میں حد تک رہ گئی یہ سن کر. کون سی غلطی، کیسی مجرم اور کیسی قیمت؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی. ابھی اس سے پہلے کہ میں کچھ پوچھتی اس وقت بھائی آ گئے. ایک آدمی کو وہاں دیکھ کر غصہ ہوئے اور بولے کہ یہ کون ہے. ان کی یہ پوچھنے کی دیر تھی کہ بھابھی نے فوراً سے آنکھوں میں آنسو بھر لیے اور بولی، دیکھے نا یہ اپنی رضیہ کا نہ جانے کب سے اس بوڑھے کے ساتھ چکر چل رہا ہے، اس کی دولت کے پیچھے پاگل ہے اور اسے گھر تک بلا لیا ہے. میں یہ الزام سن کر ہی بے ہوش ہونے والی تھی، مگر بھابھی کی اس چالاکی پر وہ بوڑھا مسکرا رہا تھا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بھابھی کا کون سا روپ تھا. بھائی غصے سے آگے بڑھے اور مجھے زور سے تھپڑ مارا.
میں نے کہا یہ جھوٹ ہے، بھابھی جھوٹ بول رہی ہیں، میں اس آدمی کو جانتی تک نہیں ہوں۔ میں جب اوپر آئی تب یہ یہاں پہلے سے موجود تھا۔ میری بات پر بھابھی نے بھائی کو بھڑکانا شروع کر دیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، ایک تو یہ اس کے ساتھ چکر چلا رہی ہے اور جب میں اسے غلط کرنے سے روک رہی ہوں اور سمجھا رہی ہوں تو یہ الٹا مجھ پر ہی الزام لگا رہی ہے۔ شور سن کر سب اوپر آ گئے۔ پھر میں نے لاکھ صفائی دی، منتیں کی، کسی نے کچھ بھی نہ سنا۔ اس وقت اس بڈھے سے مجھے بہانے کا اندیا دے دیا گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ یہ سب کرتے وہ بوڑھا آدمی مجھے اپنے ساتھ زبردستی ایک گھر میں لے گیا۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچی یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ وہاں تو طرح طرح کے زیور رکھے ہوئے تھے۔ میں پوری دوپہر وہاں رہی، تبھی مجھے وہاں ایک فون دکھا جو نہ جانے کیسے وہاں رہ گیا تھا۔ میں نے فوراً سے روما کا نمبر ڈائل کیا کیونکہ صرف وہی تھی جو اس وقت میری مدد کر سکتی تھی۔ میں نے روما کو فون کر کے ساری صورتحال بتائی تو وہ بولی تم رکو میں آتی ہوں۔ میں نے فون واپس جگہ پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد وہ بوڑھا آ گیا اور بولا کچھ وقت تیرے ساتھ گزار کر تجھے آگے بھیج دوں گا۔ اس کی بات نے میرے آسان خطا کر دیے۔ رو رو کر میرا گلا بیٹھ چکا تھا، اب بس روما کا انتظار تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کرے گی اور کیسے کرے گی، مگر اس وقت میں یہ امید کھونا نہیں چاہتی تھی، بس کسی بھی طرح دلدل میں پھنسنے سے خود کو بچانا چاہتی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی روما اس گھر میں آ گئی، اس کے ساتھ پولیس بھی تھی۔ اس بڈھے کو فوراً پکڑ لیا گیا۔ اس نے کہا تم پریشان مت ہو، میں ابھی پاپا سے بات کرتی ہوں، تمہاری بھابھی مجھے پہلی نظر میں ہی ٹھیک عورت نہیں لگی تھی، میں دیکھتی ہوں یہ اور وہ بوڑھا آدمی کیا کر رہے ہیں، تم بس صبر رکھو۔ اس کے سمجھانے اور تسلی دینے پر مجھے کافی ڈھارس ملی۔ اس نے اپنے پاپا کو کال کی اور ساری بات بتائی تو انہوں نے مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کے پاپا کے بہت کانٹیکٹس تھے جن کے ذریعے اس نے بھابھی کی اور اس آدمی کی ساری تفصیلات نکلوائیں، جس سے یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ بھابھی ایک بہت بڑی فراڈ ہے۔ وہ لوگوں کو بے وقوف بنا کر ان سے ان کے زیور اور پیسے اینٹھتی ہیں اور اس بڈھے کے ساتھ مل کر یہ کام کرتی ہیں۔ ایک ڈیل میں ہیرا پھیری کرنے کے لیے بھابھی نے مجھے استعمال کیا اور اب پھنسا دیا، اور وہ آدمی ایک نمبر کا آوارہ تھا، اس لیے اس نے میرے سے شادی سے انکار نہیں کیا۔ بھابھی جانتی تھی کہ وہ حسن کو دیکھ کر پھنس لے گا، اس لیے میرا چکر کا شوشہ چھوڑ دیا، الزام لگا دیا مجھ پر۔ روما نے سب کو یہ سب بتایا۔ اس کی بات سن کر سب کو سانپ سونگھ گیا۔ اس نے سارے ثبوت دکھائے جن سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ یہ سب بھابھی نے خود پلان کر کے کروایا اور اس کی وجہ تھی مجھ سے نفرت۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے نفرت کیوں کرتی ہیں، مگر جب بھائی نے ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے سب مان لیا کہ ہاں یہ سب انہوں نے ہی کروایا تھا، اور کہا کہ وہ میرے حسن سے جلتی ہیں۔ مجھے اس وقت پتہ چلا کہ جب بھائی کا رشتہ ہو رہا تھا تب بھابھی کے گھر والوں نے بدلے میں میرا رشتہ بھی مانگا تھا بھابھی کے بھائی کے لیے، مگر اماں وٹا سٹا نہیں چاہتی تھی، تب ہی منع کر دیا تھا، اور اس بات کا بھابھی اور ان کے گھر والوں نے انا کا مسئلہ بنا لیا۔ یہ لوگ بہت لالچی بھی تھے۔ اس دن روما نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ بھائی نے بھابھی کو طلاق دے دی۔ کچھ عرصے بعد روما ہمارے گھر آئی اور اپنے کزن کا میرے لیے رشتہ لائی۔ سب نے قبول کر لیا۔ میری زندگی میں ایک برا فیز آیا تھا مگر وہ اب گزر گیا تھا۔ یہ رشتہ میری زندگی میں نئی بہار لے آیا تھا۔ کچھ عرصے میں میری شادی ہو جانی تھی۔ میں سب سے باہر نکل کر اب آگے بڑھنا چاہتی تھی اور خوشیوں بھری زندگی جینا چاہتی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔